بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، ڈاکٹر عبدالرحمان پن ہومیو کیئر سینٹر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا ہومیوپیتھک میڈیسن سلفر۔ سلفر کنگ آف اینٹی سورک ہے۔ سلفر ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا کی جان ہے۔ ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا ہومیوپیتھک علاج سلفر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت بڑے بڑے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جنہوں نے ہومیوپیتھک پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، بہت زیادہ بکس لکھی ہیں اور بہت زیادہ پریکٹس کی ہے۔ ہومیوپیتھک کو منوانے کا سہرا جن کے سر پر ہے، وہ ڈاکٹر صاحبان اکثر ان میں سے سلفر کو ہر مریض کے لیے آزمانے کی، استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ معاملہ میں درست نہیں سمجھتا۔ سلفر کا ایک اپنا مزاج ہے، اگر اس کا مزاج مل جائے تو پیشنٹ میں خواہ کوئی بھی مرض ہو تو سلفر شفا یابی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی۔ سلفر کا اب میں آپ کو مریض بتانے جا رہا ہوں۔ ایسے سمجھ لیں کہ مسٹر سلفر، سلفر کا انسان کیسا ہوتا ہے۔ سلفر کے مریض کے کندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، فلاسفر ٹائپ لوگ، اپنے آپ میں محو رہنے والے لوگ اور میلے کچیلے کپڑے پہننے والے، ہمیشہ گندے رہنے والے، نہانے سے سخت نفرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو۔ اگر ان کو نہانے کی ترغیب دی جائے یا نہانے کا کہا جائے تو کہنے والے سے عموماً لڑائی شروع کر دیں گے، جھگڑا شروع کر دیں گے، دنگے فساد پہ اترائیں گے، یا ایسے سمجھ لیں کہ ہفتے 10 دن میں کوئی ایک دفعہ نہانا پسند کر لیں گے۔ روزانہ نہانا یا صاف ستھرا رہنا، ویل ڈریس رہنا ان کی عادت میں شامل نہیں۔ سلفر کے پیشنٹ سے بدبو سمیل آتی ہے، لیکن اس کی ایک اور خاص علامت ہے، اپنے آپ سے سمیل آتی ہے۔ اگر اور کسی کے پسینے کی معمولی سی بھی سمیل آ جائے تو سلفر کا پیشنٹ بہت زیادہ کوفت اٹھاتا ہے، اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے لوگوں سے جن کے پسینے سے اگر سمیل آتی ہو یا کپڑوں سے سمیل آ رہی ہو تو ان سے جھگڑا شروع کر دے گا، دنگا فساد شروع کر دے گا، لڑائی شروع کر دے گا۔ یہ سلفر کا مزاجی مریض ہوتا ہے، سلفر کا پیشنٹ ہوتا ہے، یا ایسے سمجھ لیں کہ یہی حقیقت میں مسٹر سلفر ہے۔ سلفر کی خاص بڑی بڑی علامات میں آپ کو چند منٹوں میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر مفصل بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، 3-4 گھنٹے کا لیکچر چاہیے سلفر کو سمجھنے کے لیے، لیکن میں صرف آپ کو 2 الفاظ میں بات سمجھا دوں گا۔ اگر آپ ہومیوپیتھک پریکٹس کرتے ہیں یا ہومیوپیتھک پریکٹس کو پسند کرتے ہیں، ہومیوپیتھک میڈیسن کو، ہومیوپیتھک میں انٹرسٹڈ ہیں، تو سلفر کا پیشنٹ جب بھی آپ کے سامنے آئے گا آپ کو اس کو پہچاننے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ صرف 2 الفاظ یاد کر لیں۔ ایک تو سلفر کا پیشنٹ میلا کچیلا رہنا پسند کرتا ہے، نہانے سے نفرت ہے۔ دوسرے نمبر سے پہ اس کو دوسری سمیلز جو ہوتی ہیں، سمیل کسی کی، اگر کسی کے پسینے کی سمیل آ رہی ہے یا کسی مقام سے ایسی کسی فیکٹری کا گندا دھواں
جس کی اسمیل آ رہی ہے، پیٹرول کی اسمیل آ رہی ہے کسی قسم کی، تو اس سے اس کو شدید چڑ ہوتی ہے، کندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ فلاسفر ٹائپ لوگ جو نہانے سے نفرت کریں، یہی سلفر کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ اور آگے چل کے جو خاص سمجھنے والی بات ہے، سلفر انٹی سورک میڈیسن کی بادشاہ ہے، کنگ آف انٹی سورک ہے۔ انٹی سورک پیشنٹ جو میڈیسن ہوتی ہے انٹی سورک، یہ اکثر جلدی امراض میں استعمال ہوتی ہے، سوراس، سفلس اور سائیکوسس۔ انٹی سورک جو میڈیسن ہے یہ عموماً جلدی اور امراض میں استعمال ہوتی ہیں اور جلدی امراض کو ٹھیک کرتی ہیں۔ جلدی امراض میں اکثر سلفر کا پیشنٹ مبتلا رہتا ہے۔ جلدی امراض میں، جس جلدی مرض میں بہت زیادہ کھجلی، بہت زیادہ خارش، بہت زیادہ جلن، اور سلفر کی ایک خاص علامت ہے کہ شام کے ٹائم اس کی جلن بڑھتی ہے، رات کے ٹائم بڑھتی ہے۔ سلفر کا پیشنٹ اپنے اوپر کپڑا نہیں لے سکتا، کپڑا لینا اسے پسند نہیں ہوتا، کپڑا لینے سے شدید نفرت ہوتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اور سلفر کی دوسری جو خاص علامت ہے کہ سلفر کے مریض کو اندرونی طور پہ سردی محسوس ہوتی ہے، بیرونی طور پہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل آرسینک کے اپوزٹ ہے کہ آرسینک کا مریض جو ہے بیرونی طور پہ گرمی محسوس کرتا ہے، اندرونی طور پہ گرمی محسوس کرتا ہے آرسینک کا پیشنٹ، اور بیرونی طور پہ سردی محسوس کرتا ہے۔ بالکل سلفر اس کے اپوزٹ ہے کہ سلفر کا مریض جو ہے وہ اندرونی طور پہ سردی محسوس کرتا ہے اور بیرونی طور پہ گرمی محسوس کرتا ہے۔ سلفر کی جلدی امراض گرمی میں، موسم گرما میں بڑھ جاتی ہیں، موسم خزاں میں بڑھ جاتی ہیں، موسم بہار میں اور موسم سرما میں سلفر کے مریض کو سکون رہتا ہے۔ سلفر ایسی میڈیسن ہے کہ دوسری اگر ہومیوپیتھک میڈیسن صحیح سلیکٹ شدہ میڈیسن، صحیح اس کی علامات پیشنٹ میں ہوں، لیکن اگر کام نہ کرے تو سلفر اس کے عمل کو بڑھا دیتی ہے۔ سلفر سر سے لے کے پاؤں تک ہر مرض کی میڈیسن ہے، لیکن اس کا مزاج ہونا ضروری ہے کہ مزاج پیشنٹ کا کیا ہے۔ ایک دو بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ سلفر بہتے کانوں کی بڑی شاندار دوائی ہے، سلفر بواسیر کی بڑی اعلیٰ دوائی ہے، سلفر امراض معدہ میں بڑا ہی شاندار کام کرتی ہے۔ سلفر اتنی اعلیٰ میڈیسن ہے، اتنی شاندار میڈیسن ہے کہ جو ہمارے پرانے ڈاکٹر صاحبان بڑے بڑے ناموں والے گزر چکے ہیں، اگر ان کی سفارش کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر پیشنٹ میں سلفر کی علامات موجود ہیں، لیکن اگر سلفر کا مزاج شامل ہو، اگر پیشنٹ میں سلفر کا مزاج شامل ہو تو پھر یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے، تو ہاتھ پہ سرسوں جمانے والی بات ہے۔ اگر میاں سلفر کا مریض ہے تو بیوی آرسینک کی مریض ہے۔ آرسینک کا مریض ہمیشہ ویل ڈریس رہنا پسند کرے گا، نہا دھو کے اپنا کنگھی پٹی کر کے اپنے ٹائم کا بڑا ہی پابند ہوگا، لیکن سلفر کا مریض بالکل گندا رہنا اور نہ ہی اپنے وقت کا پابند ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی کی پرواہ ہوگی۔ دوسروں کی وجہ سے اگر کوئی کسی قسم کی اسمیل آ رہی ہے اس سے پریشان ہوگا، اپنی بدبو کا، اپنے جسم کی گندگی کا اسے کوئی خیال نہیں ہوگا۔ اگر میاں اور بیوی میں یہ دونوں متفرق علامات پائی جائیں، ایک آرسینک کا ہو اور ایک سلفر کا ہو، تو یہاں گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر میاں کو سلفر دی جائے، سلفر سے اس کا علاج کیا جائے تو میرے خیال میں یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو سلفر کا استعمال بتاؤں گا۔ سلفر 30 صبح دوپہر شام 5 ڈراپ استعمال کرنے چاہیے۔ 15 دن تک سلفر 30 استعمال کریں۔ اگر آپ سمجھیں کہ ابھی علامات باقی ہیں تو پھر سلفر 200 کر دیں۔ 200 پرینسی میں بھی اس کا بڑا شاندار اور بڑا بہترین رزلٹ ہے۔
200% سی وی صبح پیر شام 5 ڈراپس لینے چاہیے، اور اگر 200 سے آگے چل کے اور ضرورت ہو میڈیسن کی تو پھر 1 بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔